بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. آمين ثم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم بنو عباس کی خلافت کا کنٹینیو کریں گے. کل لاسٹ ٹائم ہم نے 3 خلفاء کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن آج میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک اسلامی حکومتوں کے، اسلامی خلافتوں یا مسلم امپائرس کی ایک بگ پکچر دے دوں، اور مے بی پھر نیکسٹ ٹائم سے یا ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس پھر ہم کنٹینیو کریں گے جو بنو عباس کے باقی خلفاء ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بگ پکچر رہے کہ ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کم از کم اسلامی ریاستوں کے لحاظ سے ہم کیا کیا اسٹڈی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اسلامی جو امپائرز ہیں وہ بہرحال پارٹ آف ادر امپائرز، یعنی کہ دے ہیو بین ورکنگ ود ادر امپائر. جیسے ہم مسلسل شروع سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بارے میں باتیں کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سارے لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، اور اس سے پہلے بھی یہ امپائرز ایگزسٹ کرتی تھیں مختلف فارم میں. تو ان چیزوں کا ایک اوور ویو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عباسی خلافت کی ہم نے جو بات شروع کی تھی، سب کو پتہ ہے کہ عباسی خلافت شروع ہوئی تھی 750 میں جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی، اور اس کے بعد وہ تقریباً 1258 تک چلی تھی، اور اس میں جو ہے 37 خلفاء آئے. 37 زیادہ تر تو باپ کے بعد بیٹا ہی آیا، لیکن بیچ میں کہیں کہیں خصوصاً شروع میں 2-3 بھائی لگاتار آئے تھے، اس کے بعد پھر خلافت شروع ہوئی تھی. اسی طرح سے جب مملوک آ گئے تھے، یعنی مملوک کا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عباسی خلافت نے ان غلاموں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، اور بیسیکلی وہ جس طرح کی ریپبلکن فوج ہوتی ہے نا جو صرف حکومت کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر، تو انہوں نے اس طرح سے ایک فوج شروع کی تھی. تو وہ بہت ہی بہادر اور جرری قسم کے لوگ تھے، اور وہ بڑھتے چلے گئے اور اس کی فوج میں طاقت زیادہ ہوتی چلی گئی. تو ایونچولی ایک ایسا وقت آیا کہ پھر انہوں نے نارتھ افریقہ میں جا کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. اور پھر جب عباسی خلافت یہاں سے ختم ہوئی سینٹرل ایشیا اور آپ کے یہ جو سیریا، عراق اور ان جگہوں سے، پرشیا سے، تو پھر ان لوگوں کی عباسی خلافت کے کچھ خلفاء تقریباً 17 جو تھے وہ نارتھ افریقہ، یعنی یہ جو ایجپٹ کے مزید آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو یہ موراکو اور ٹیونیسیا اور الجیریا وغیرہ، یہ وہاں پہ ان کی حکومت رہی. اور اس میں کہلاتی تو وہ عباسی خلافت ہے، لیکن وہ بیسیکلی مملوکس کے انڈر تھی، یعنی کہ عباسی خلفاء کے پاس صرف ریلیجس ڈپارٹمنٹ تھا جس کو وہ دیکھتے تھے، اور باقی جو حکومتی انتظامات ہوتے تھے فوج کے وہ سب مملوک حکومت دیکھتی تھی. تو یہ تھوڑا سا اوور ویو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا. اچھا، اب جو عباسی خلافت شروع ہوئی وہ بیسیکلی ابو العباس عبداللہ صفح سے شروع ہوئی، جس نے شروع میں بہت ظلم کیے تھے. جن لوگوں نے کلاس نہیں اٹینڈ کیا ان کے لیے بریفلی بتا دوں. جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ان کو پتا ہوگا کہ یہ ابو مسلم خراسانی جو خراسان سے اٹھا تھا، پھر اس نے جتنے اہل بیت لوگ تھے جو بنو امیہ کے خلاف تھے ان لوگوں کو متحد کر کے وہ جو ہے آگے متحد کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا اور بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. تو ان میں پھر جو پہلا خلیفہ آیا تھا وہ عبداللہ صفاح تھا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھا. ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور پھر ان کے 2 محمد، اور پھر ان کے 3 جنریشن کے بعد یہ تھا. اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے وہ منصور آیا. منصور کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نے بھی اپنے ظلم و ستم جاری رکھے.
عبداللہ صفا نے تو بنو امیہ کی حکومت کے جو آخری فرما روا تھے ان سب کو قتل کروا دیا اور بہت ہی ظلم کیا تھا اور سب کو مروا دیا، یہاں تک کہ پھر ایک جو خلیفہ تھے عبد الرحمن وہ بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے اسپین، اور پھر اسپین پہ انہوں نے تقریباً 200-250 سال حکومت کی تھی، تو وہاں پہ عباسی وہ کبھی بھی نہیں رہ سکا. تو اینی وے دوبارہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مزید آگے پڑھیں گے، منصور تک ہم نے پڑھ لیا تھا، مہدی، ہادی، اس کے بعد عباسی خلیفہ کے جو سب سے جسے کہنا چاہیے گولڈن ایرا تھا وہ تھا ہارون رشید کا. ہارون رشید کا نے کافی عرصے حکومت کی اور اس زمانے میں بہت ترقیاں ہوئیں، علمی لحاظ سے بھی اور کنسٹرکشن کے لحاظ سے بھی، سسٹم کے لحاظ سے بھی، بہت سارے، بلکہ بہت سے جو آپ سمجھیے کہ ایک لیجنڈز بنے، جیسے الف لیلا کی کہانی ہے ہم لوگ پڑھتے رہے بچپن سے، وہ ساری ہارون رشید کے ہی زمانے سے شروع ہوئی اور انہی کے زمانے میں اس قسم کی لٹریچر بھی شروع ہوا جس کو بہت پاپولیرٹی ملی آگے چل کے، جس کو ہم تفصیل سے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. پھر باقی مامون رشید وغیرہ کا نام بھی سنا ہوگا، اور پھر تقریباً 37 ان کے خلفاء اس طرح گزرے. جب یہ لوگ وہاں موو ہو گئے کائرو، تو ان کے آپ سمجھیے کہ تقریباً 17-18 جو تھے، اور ان میں سے بعض لوگ جیسے فار ایگزامپل المتوکل جو ہیں یہ ایک دفعہ ہوئے، پھر ان کے بعد المستعصم آئے، پھر اس کے دوبارہ بعد متوکل آ گئے اینڈ سو آن. تو اس طرح سے تقریباً 17 ٹوٹل خلفاء تھے جو مملوک کے انڈر تھے، لیکن کائرو میں اور کائرو اور ویسٹ میں ان کی حکومت تھی. اچھا، پھر ہم نے عبد الرحمن کے بارے میں پڑھا تھا، یہ وہ تھے جو خلافت امیہ کے آخری چشم و چراغ تھے، اور یہ پھر بھاگ کے نکل گئے تھے اور فائنلی اسپین پہنچے تھے، اور اسپین پہ ان کی حکومت تھی تقریباً 32 ایئرز جو ہے انہوں نے حکومت کی تھی، لیکن یہ پوری حکومت تقریباً 320 سال چلی تھی، جو امید رول تھا اس وقت، حالانکہ عباسی رول شروع ہو چکا تھا یہاں پہ اپنے عراق اور سیریا اور یہ ایران وغیرہ کے علاقے میں. ابو العباس کا ہم نے ذکر کر لیا، عبد المنصور کا ہم نے ذکر کر لیا کہ عبد المنصور نے جو ہے بہت سے کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی شروع کرائے، اور بغداد کا جو شہر بنانے والا ہے وہ بھی ابو المنصور تھا، جس نے بغداد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس شہر کو اتنی پاپولیرٹی ملی کہ ایک وقت تھا کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیولپڈ اور مشہور شہر تھا. لوگ پوری دنیا سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور پھر یہاں پہ بہت سے علمی انسٹیٹیوشنز قائم کیے، اور اس کے بعد چل کے پھر ہارون رشید کے زمانے میں تو پھر بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی تھی. تو یہ سب ایک بریفلی پرانا تھا. اچھا، اب جیسے آج کی کلاس تقریباً نقشوں پر ہوگی، تو آپ لوگ تھوڑا سا پلیز اپنے کمپیوٹر اور فون کے بالکل قریب ہو کے ان نقشوں کو زوم کر لیں جب میں اس کے اوپر بات کروں گا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ عباسی خلافت جو ہے وہ بیسیکلی یہ ساری پھیلی ہوئی ہے، یہ پورے سعودی عرب کے اوپر، ایجپٹ کے اوپر، آلموسٹ آپ کے ایجپٹ سے مزید ویسٹ میں جا رہی ہے. یہاں پہ آپ کے پورا شام، عراق، آپ کے یہ فلسطین، لیبنان، ادھر آرمینیا، آذربائیجان، یہ پورے کیسپین سی کے ویسٹ سائڈ تک پہنچ گئے تھے، یہ انیٹولیا کے قریب پہنچ چکے تھے. یہ ترکی ہے، اور یہ ترکی آج کل جو تقریباً یہاں تک ہے، لیکن یہ اس وقت ترکی کے بھی کافی حصوں پہ قابض ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ پورا ایران ان کے انڈر تھا. ایران کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں آپ اوپر چلے جائیں تو یہ آپ کو بخارا بہت ہی مشہور شہر ہے، سمرقند، خراسان کے سارے علاقے، اس میں سندھ کا علاقہ بھی تھا جو محمد بن قاسم کے زمانے میں فتح ہوا تھا، پھر یہاں تک حکومت تھی. یہ آپ کا انڈس ریور ہے، تو یہ چائنا کے بارڈرز تک پہنچ چکے تھے. تو یہ سارا علاقہ جو ہے آپ سوچئے یہ کتنے کانٹیننٹ ہو گئے، یہ یورپ ہو گیا، یہ سمجھے ایشیا ہو گیا، یہ آپ کا افریقہ ہو گیا. تقریباً 3 کانٹیننٹس پہ ان کی عباسی حکومت پھیل گئی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مزید آگے چیزیں بڑھائیں، لیکن پھر اندر ہی اندر جو بغاوتیں ہوئیں اور پھر پرابلمز ہوئے، ریبیلینز ہوئے، تو آہستہ آہستہ آ کے پھر ان کی حکومت سکڑنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ بیسیکلی عباسی خلافت ہے، جو کہ آپ سمجھیے دوسری بڑی اسلامک خلافت ہے بنو امیہ کے بعد. اچھا، اب اس چارٹ کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ یہ عبد المطلب کے یہ سب بچے ہیں سمجھیے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کے 4 بیٹوں کا یہاں ذکر ہے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ. حضرت عبداللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ابو طالب جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، حمزہ ان کے ایک اور چچا تھے جن کی کسی اولاد کا آگے ذکر نہیں ہے، اور پھر یہ عباس تھے، یہ سب سے چھوٹے چچا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے.
تو میرے خیال میں عبداللہ اس سے پہلے تھے، کیونکہ عبداللہ شاید سب سے چھوٹے تھے حضور اکرم کے والد، لیکن اینی وے ایدر ہوئے پھر ان کی جو آل اولاد سے لوگ ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار طائف میں ہے سعودی عرب میں، یہ بھی بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے علی، پھر ان کے دو بیٹے تھے محمد اور عبداللہ۔ محمد سے پھر یہ سمجھیے کہ ان کے تین بیٹے تھے، ابراہیم، ابو العباس اور منصور، ٹھیک ہے۔ تو اب ابراہیم یہ وہ تھے جو میں نے لاسٹ ٹائم بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، یہ ابراہیم وہ تھے کہ جو یہ بنو امیہ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مروان ان کا آخری خلیفہ تھا۔ تو مروان نے جب ان لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو مروان نے پھر ابراہیم کو قتل کروا دیا تھا۔ ان لوگوں میں اہل بیت کی وجہ سے کہ اہل بیت کو حکومت ملنی چاہیے تھی، بہت زیادہ نفرتیں تھیں بنو امیہ کی۔ تو جب مروان نے ابراہیم کو قتل کروا دیا تو پھر ابو العباس یہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے پھر پورے بنو امیہ کا قتل عام کروا کے مروان کو، ایجپٹ بھاگ گئے تھے مروان، تو ان کو جا کے وہاں پہ قتل کیا۔ پھر کافی بنو امیہ کے اوپر تو بالکل سمجھیے کہ بجلی بن کے گرجے یہ لوگ، اور ان کو سب کو قتل کر کے پھر ان کے صرف عبد الرحمن جو تھے وہ بچے تھے۔ پھر عبد الرحمن جو ہیں وہ بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے، جن کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پھر ان کے ان کا جب انتقال ہو گیا 4-5 سال کے بعد تو منصور آئے، منصور کے بعد ان کے مہدی اور ہادی اور پھر ہارون رشید آئیں گے۔ تو اسی طرح سے میں نے تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپینڈ کیا ہے کہ یہ محمد کے 3 بیٹے تھے، منصور سے پھر اولاد چلی ہے سمجھیے یہ بنو عباس کی، اور یہ سب ہم نے ذکر کر دیا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، حسن، حسین اور یہ سب لوگ۔ پھر اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اگر آج وقت ملا تو آج، نہیں تو اگلی دفعہ کریں گے، کہ یہ جو شیعہ شروع ہوا ہے تو بیسیکلی اس کے اندر بہت سیکٹ ہیں۔ ایک ہیں زیدی جو ہے بیسیکلی یہاں سے الگ ہو گئے اور وہ زیدی بن گئے، یعنی حضرت علی نام تھا ان کا لیکن ان کو زین العابدین کہتے تھے، تو ان کے ماننے والے زیدی بن گئے۔ پھر وہ جو اثنا عشری کا ریلیجن ہے، جو اثنا عشری شیعہ ہیں، وہ پورے ان کو امام مانتے ہیں۔ حضرت علی پہلے امام، حضرت حسین 3، 4، 5، 6، اور پھر یہاں سے آ کے پھر وہ لوگ تو چلتے ہیں موسیٰ کاظم سے اور آگے جو اثنا عشری ہیں، لیکن پھر اسماعیل جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان لوگوں نے اس چین کو ختم کر کے اسماعیلی فرقہ بن گیا، پھر یہاں سے پھر ان کے سارے بیٹے اسماعیلی ہو گئے۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حسن حسین شہید ہو گئے تو زین العابدین نے حکومت لینے سے انکار کر دی تھی، ان کو لیڈرشپ دینے سے۔ تو اس زمانے پہ پھر لوگ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے، ان سے پھر ایک سلسلہ چلا تھا، بیسیکلی انہی دو کا، ہشام کا اور ان کا۔ اور یہ جو ہے پھر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہیں سے پھر علوی جو ہیں وہ یہ ہو گئے تھے۔ تو آپ کے پاس مختلف، اور پھر آگے چل کے ہم مزید جب پورا شیعہ اور سنی کا اسٹڈی کریں گے کہ خاندان کیسے چلے تو پھر ہمیں مزید اندازہ ہوگا۔ کہ میں اس لیے آپ لوگوں کو اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ ایک پورا آپ لوگوں کو اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے شروع سے، کیونکہ آگے پھر انہی سب کی آل اولاد آئے گی، پھر ان میں چینجز آئیں گے سو آن۔ تو اگر ہمیں روٹ پتا ہوگا کہ یہ جڑیں کہاں جاتی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامک ہسٹری سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو مزید تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس چارٹ سے جو ہے مزید آگے چلنے سے پہلے اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چارٹ کو بہت غور سے دیکھیں کہ یہ چارٹ ہے کیا۔ اب یہ چارٹ جو ہے آپ سمجھیے کہ راشد الدین کیلیفٹ سے اب اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہ 632 ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو خلفائے راشدین آئے جو تقریباً 30 سال رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ، یہ تقریباً 89 ایئرز رہے۔ پھر تو یہ سارا اسی سیکوینس میں ہے۔ اگر دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اے ڈی میں ایئرز ہیں، یہ عیسوی سن عیسوی ہیں، اور یہاں بھی سن عیسوی ہیں ریفرنس کے لیے۔ تو یہ پھر اس طرح چلتے چلتے آپ اس سے ریفرنس کریں کہ 850 میں بیسیکلی عباسی خلافت بھی تھی اس وقت، اسپین میں امید خلافت بھی تھی، اور پھر یہ جو گریٹر ایران اور پارٹس آف سینٹرل ایشیا میں ایک اور قوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا جس کو سمنیت کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی تو انڈر عباسی تھے لیکن انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ حکومتیں بھی شروع کر دی تھیں۔ تو اس وقت اینی گیون ٹائم اس وقت جو ہے یہ 3 خلافتیں چل رہی تھی۔ اسی طرح سے اب آپ یہاں پہ آ جائیں جو فاطمید امپائر ایجپٹ کی طرف نمودار ہوئے تو تقریباً 950 کے قریب، بلکہ 900 کے قریب 950 یہاں پہ
یہ 4 خلافتیں موجود ہیں. پھر یہ ان میں سے ختم ہو گئی سمنید اور اسپینش امیت ختم ہوا. تو اب یہ الموروث یہ بھی سارے مغرب کی طرف ہیں. اس کے بعد یہ سلجوکس آف ایران آئے. پھر الموہدس یہ بھی اندلوسیہ کی طرف اسپین اور اس کے موراکو کی طرف آئے. پھر سلجوکس آف روم آئے, یہ رومن امپائر کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی تو انہوں نے اپنی تقریباً کچھ عرصے کے لیے حکومت قائم کی. پھر جب منگول کے حملے شروع ہوئے تو الخانیز آئے. یہ لوگ بھی منگول کے انڈر تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی ایک سینٹرل ایشیا, ایران اور اس طرف اپنی حکومت بنا لی تھی. پھر مملوک کا ہم نے ذکر کیا ہے جو عباسی خلافت نے تیار کی تھی. پھر انہی لوگوں نے آ کے تقریباً عباسی خلافت کو ختم کر دیا. پھر جب کائرو میں چل رہی تھی عباسی خلافت تو اس وقت مملوک تھے یہاں پہ ایجپٹ میں, تو یہ آپ پیرالل دیکھ سکتے ہیں. پھر 1299 میں جو ہے آٹومن امپائر آ گئے. جب آٹومن امپائر آئے تو ان کے شروع میں یہ مملوک تھے ایجپٹ میں اور پھر یہاں پہ عباسی خلافت تھی, لیکن پھر باقی جو ایرا تھا تقریباً 1400 سے آگے چل کے یہ پورا پھر آٹومن امپائر تھے. لیکن جب آٹومن امپائر کے درمیان ہی پھر تیمور ایک آیا تھا, یہ بھی مغلوں کے سمجھیں کہ اس کے دوران آیا تھا, اور اس نے جو ہے وہی جو ایران اور سینٹرل پارٹ آف سینٹرل ایشیا میں حکومت کی تھی. اس نے بھی بہت ظلم کیے تھے, بہت لوگوں کو قتل و غارت کیا تھا. منگولز چونکہ مسلمان نہیں تو ہم نے یہاں منگولز کا ذکر نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ ان کا بھی میں تھوڑا ذکر کروں گا کہ ان کی تاریخ کیا ہے. 2 تاریخیں ہمیں اسلامی تاریخ کے ساتھ پڑھنی پڑیں گی اس کو سمجھنے کے لیے, ایک منگولز کی اور ایک کروسیڈرز کی جو یورپ سے آئے تھے عیسائی, جنہوں نے مسلمانوں کا بہت ہی بے دردی سے قتل عام کیا تھا, اور پھر اسپین بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا اور ساری چیزیں. اسی طرح سے پھر ایک شیعہ حکومت قائم ہو گئی تھی ایران میں اور سینٹرل ایشیا میں, وہ صفوید کہلاتے ہیں. وہ 1722 تک گئی تھی, تقریباً 221. حالانکہ آٹومن امپائر قائم تھی لیکن انہی کے انڈر ہونی تھی, لیکن انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس وہ کر دی تھی. اس کے بعد پھر ہم سب کو پتا ہے کہ مغل امپائر جو ہے وہ تقریباً 350 سال کے قریب رہی, اور پھر اس وقت 1858 میں پھر ان کا بھی خاتمہ ہو گیا جب برٹش آ گئے تھے اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا تھا, سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا تھا. اور آٹومن امپائر پھر چلیے 1923 اس صدی کے یعنی پچھلی صدی کے شروع تک 1923 میں, اس وقت پہ جب کمال اتا ترک آیا تھا اور اس نے ترکی کو انڈیپینڈنٹ یورپین یونین سے مل کے سب پوری دنیا کو بیسیکلی کنٹریز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا, تو اس نے پورے آٹومن امپائر کے بدلے اپنا چھوٹا سا ایک ترکی لے لیا تھا. تو اس کی بھی ہسٹری پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں ریئل کوئک آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا سا اس کے نقشے دکھاتے ہیں. یہ راشد الدین کیلیفٹ ہے, تو یہ سارا یاد ہوا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یا سعودی عرب, مکہ, مدینہ, یا آپ کا یمن, عمان, یہ پورا جو آج کل اب دبئی اور بحرین سب ہے, یہ سب حضور اکرم کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا. پھر جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام, عراق اور ایران کے کچھ حصے اور یہ ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آئیں. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ سمجھیے کہ یہ سارا علاقہ, یہ سب سے زیادہ فتوحات, یہ پورا ایران ہو گیا تھا. اب ہم لوگ جب سمجھیں پاکستان افغانستان کی طرف پہنچ گئے, سینٹرل ایشیا فتح ہو گیا تھا. یہ آپ کا کیسپین سی ہے, یہ آپ کا بلیک سی ہے, اور یہ میڈیٹرینین سی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیں آل دا وے یہاں تک آپ لوگ تقریباً آدھا افریقہ بھی آپ نے نارتھ افریقہ سر کر لیا تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید یہ جو آپ کے الجیریا کی طرف اور تیونیسیا, الجیریا, پھر موراکو کی طرف پیش قدمی ہو رہی تھی. پھر بعد میں جا کے پھر ہم لوگوں نے مسلمانوں نے یہ بھی فتح کر لیا تھا, اور پھر اسپین بھی فتح کر لیا تھا. اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سائپرس کا جزیرہ تھا, یہ بھی فتح ہو گیا تھا. یہ ایک اور جزیرہ تھا, یہاں فتح ہو گیا تھا. پھر البانیہ کی طرف بعد میں پیش قدمی ہوئی تھی, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سے جزائر ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب فتح ہو گئے تھے. اور یہ مزید آپ کی کیسپین سی کے رائٹ سائڈ پہ سینٹرل ایشیا کے اوپر کے جو ممالک ہیں, یہ سب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, امیت کا آپ کو پتا ہے کہ امیت میں یہ پورا تقریباً اتنا ہی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے مزید اس میں چلے تھے, اور پھر انہوں نے اسپین پہ بھی کر لیا تھا. تو یہ آپ کا ہو گیا بنو امیہ کا. اس کے بعد عباسی خلافت شروع ہوتی ہے. تو یہ عباسی خلافت آپ دیکھیں یہاں سے ان کا وہ ختم ہو گیا تھا سلسلہ, لیکن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا تقریباً اتنا ہی ان کے پاس ہے. پھر انہوں نے سسلی وغیرہ یہاں اٹلی کے جزائر کو یہاں سے فتح کرنا شروع کر دیا تھا. یہ پورا اسی طرح سے ایجپٹ اور آپ کا مکہ, مدینہ, یہ سارا سعودی عرب, عراق, شام, فلسطین,
یہ آپ کا شام کے اوپر کا، پھر یہ ترکی کا یہ علاقہ یہاں پہ فتح ہو گیا تھا. یہ جو میں نے ابھی دکھایا تھا ٹرانساکسیانا جو ہے، یہ وہی سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، قازقستان، ازبکستان اینڈ آل دوٹ، یہ اس وقت کابل تھا. تو بلخ کا علاقہ اور ہرات اور یہ سب تو ان کے قبضے میں تھا، لیکن کابل نہیں تھا. کابل کے فوراً بعد پھر یہ پاکستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد پھر اسپینش امیت، یہ سب کو پتہ ہے یہ اسپین ہے. آج کل یہاں پہ پرتگال ہے، یہ پرتگال ہے، لیکن اس زمانے میں پورے کا پورا اسپین جو ہے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا. صرف یہاں پہ جب مسلمان یہاں سے نکل کے اوپر مزید گئے تھے اور انہوں نے جو ہے اس پہ فرانس کے ایریے میں جب گئے تھے تو وہاں سے پھر ان کو ایک امیہ خلیفہ نے واپس بلا لیا تھا. تو پھر یہ چیزیں یہ لوگ جو یہاں اب آتے ہیں انہوں نے مزید پیش قدمی کر کے اسپین کو بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومت سے نکل گیا تھا. اچھا، اب سامانیز جو تھے یہ گریٹر ایران اور پارٹس آف سینٹرل ایشیا، اگین یہ کابل وغیرہ مزید فتح ہو گیا تھا. لیکن یہ تھے تو عباسی خلیفہ کے اندر، لیکن یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ چونکہ ان کی حکومتیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ انہوں نے یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دی تھی. اسی وجہ سے اسے سیمنیڈ امپائر کہلاتے ہیں. سمن بھی ایک آدمی تھا جس کے عام طور سے ساری امپائرز لوگوں کے نام پر ہی ہیں. تو یہ ایک آدمی تھا جس نے یہ خراسان کے سائڈ سے نکلا تھا. تو یہ لوگوں نے پھر فاطمید امپائر ہے. فاطمید جو ہیں، یہ آپ کو دکھاتا ہوں، فاطمید جو ہیں وہ یہ بیسیکلی پورا مکہ مدینہ، پورا سعودی عرب، ایجپٹ، پارٹ آف نارتھ افریقہ، موراکو کے علاوہ. تو یہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ چکے ہیں. الجزائر، الجیریا جو ہے پورا فتح ہو چکا ہے. یہ موراکو نہیں ہوا. موراکو میں پھر یہ جو ہے یہاں پہ بہت سارے بربرز وغیرہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر دوبارہ سے یہاں پہ شورشیں اٹھی تھیں اور مسلمانوں سے حصہ لے لیا گیا تھا. لیکن بہرحال یہ فاطمید امپائر، یہ فاطمید جو ہیں یہ اہل بیت والے سے ان لوگوں نے اپنا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے رکھا تھا. اور یہ بیسیکلی شیعہ تھے جو کہتے ہیں کہ اسماعیلی تھے، جن لوگوں نے پھر اپنی حکومتیں یہاں قائم کی تھی. یہ مکہ مدینہ، پورے سعودی عرب پہ قبضہ نہیں تھا، لیکن مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ایجپٹ اور یہ پورا نارتھ افریقہ، اس پہ تقریباً فاطمید نے حکومت کی. آلموسٹ آپ سمجھیے کہ تقریباً 200-250 سال. پھر یہ الموروث کہلاتے ہیں. یہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ پورا موراکو کا علاقہ جو ہے ان لوگوں کے انڈر میں آ گیا، اور اسپین کا قرطبہ انہی کے انڈر تھا. اور یہ سارا جو سمجھے ساؤتھ اسپین تھا یہ، اور پورا موراکو، اس کے اوپر جو ہے الموروث کی حکومت تھی. اور یہ حکومت بھی جو ہے وہ دوسری پیرالل عباسی حکومت تو قائم تھی، دوسری طرف کچھ عرصے فاطمی حکومت بھی رہی. اور انہی کے دوران پھر سلجوقی حکومت آئی جو کہ ایران کے اوپر تھے، ایران کے پاس تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ سلجوقی حکومت تھی. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں سعودی عرب کا علاقہ تقریباً ان کے انڈر نہیں، یہاں پہ ابھی عباسی خلافت ہی ہے. ادھر جو ہے غزنوید ہیں، یہ بھی عباسی خلافت کے انڈر تھے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ سلجوقی امپائر ہو گئی تھی آپ کے پورا سمجھیں. اس میں عراق کا کچھ حصہ، شام کا حصہ، فلسطین، اور یہ پھر آپ کا تقریباً ترکی کا اچھا خاصا علاقہ، یہ سب سلجوق تھے. پھر اگر آپ لوگوں نے وہ ارطغرل وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے تو سلجوقی حکومت کے دوران ہی پھر آٹومن امپائر ابھرنا شروع ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے انہی سے یہاں سے لے کے اب دیکھیں بائزنٹائن امپائر یا رومن امپائر اب کہاں تک ہو گئے، بالکل یورپ کے اندر تک ان کو دھکیل دیا ہے. اور یہ جو عباسی کیلیفٹ ہے یہ پورا ادھر نارتھ میں بھی پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی سلجوقس آف ایران. الموہد جو ہیں یہ تقریباً وہی تھے جو الموروث تھے، انہی سے کٹ کے اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسپین کا مزید علاقہ فتح کیا. عبد الرحمن کے بعد بالکل کم ہو گیا تھا یہاں پہ، پھر الموہد نے آ کے یہ پورا موراکو اور نارتھ افریقہ کا کچھ حصہ اور اسپین کا مزید حصہ فتح کر کے اب یہاں پہ اس وقت کے زمانے میں پرتگال بننا شروع ہو گیا. پرتگال کے ایگزسٹنس آ گئی تھی، اور ایراگون اور یہ سارے جس پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اب یہ عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن یہ اس وقت الموج کے اس میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں سلجوقس جو تھے وہ پھر اب مزید تھوڑا سا روم کی طرف بڑھے. تو انہوں نے جیسے اب یہ جو میں نے پہلے نقشہ دکھایا تھا کہ اناتولیا کی طرف صرف یہ علاقہ تھا جو ابھی دوسروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ یہاں تک پہنچ کے آلموسٹ قسطنطنیہ کے قریب پہنچ کے اور یہ یورپ کے بالکل ٹچ کر رہے تھے. ادھر ایجپٹ کی طرف ان کی یہ والی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور انہوں نے تھوڑا سا دب کے اس طرف آ گئے تھے، صرف ایجپٹ پہ قبضہ تھا. اور پھر یہ پورا سمجھیں جو سینٹرل ایشیا تھا اس کی ساری حکومتیں تھیں. یہاں سے تھوڑا سا پاکستان والے علاقے سے اب کم ہو گئی تھی، یہاں پہ دوسری حکومتیں آ رہی ہیں جو ہم ابھی ذکر کریں گے. لیکن افغانستان
آپ کے پورا قازقستان اور ترکمنستان، ازبکستان، یہ سارا اس وقت سلجوق اور روم کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد الخانیہ اور منگولز آ گئے ہیں، منگولز نے آنا شروع کیا، پھر انہوں نے حکومتیں اپنی بنائی، کچھ لوگوں نے ان کے ٹوٹ کے بھی حکومت بنائی لیکن بیسیکلی منگول کے انڈر تھے. تو پھر یہ وہ سارا علاقہ کون سا ہے؟ یہ بھی سارا یہ ایران ہے، سمجھیے پورا ایران ہے. پاکستان کا بھی سمجھے ویسٹرن ساؤتھ ویسٹرن حصہ جو پاکستان کا تھا وہ بھی انہیں کے انڈر تھا، الخانیت کے انڈر. یہ تقریباً پورا افغانستان تھا کابل کے علاوہ، اور پھر یہ ان کی حکومت ادھر رہ گئی تھی کیونکہ منگول ایسٹ سے آئے تھے چائنا کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی حکومتیں بنانا شروع کر دی تھیں. اچھا اب جو ہے پھر 1299 میں جو ہے پھر مملوکس کا ہم نے ذکر کر دیا آلریڈی. 1299 میں پھر یہ عثمان پیدا ہوئے یہاں پہ، یہ جو ترکی میں، تو یہ عثمانیہ خلافت. پھر ان لوگوں نے عثمانیہ خلافت میں آپ دیکھیے کہ پوری ایکسپینشن کے بعد یہ پورا عثمانی خلافت کے انڈر تھا. اور یہ بھی سب عثمانیہ خلافت ہی ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس زمانے میں کیا کیا فتح ہوا. یہ پورا نقشہ اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو یہ پورا نارتھ افریقہ بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس پورا یہ سوڈان تک چلا جاتا ہے نیچے، یہ پورا ایجپٹ کے بعد آپ نیچے سوڈان، اور پھر اس میں یہ مکہ مدینہ ہے، یہ تو آلریڈی تھا. صفوید امپائر بھی ان کے، پھر ان کو بھی قبضہ کر لیا تھا، ان کے انڈر آ گئی تھی. پھر پورا سینٹرل ایشیا، انڈیا تک اب یہ لوگ پہنچ گئے. اب یہ افغانستان ہے، پاکستان پورا ان کے قبضے میں تھا، دلی کا علاقہ اور انڈیا کے سمجھیے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ انڈیا بھی ان کے قبضے میں تھا. یہ رشیا کے علاقوں میں پہنچ چکے تھے. اس طرف جو ہے یہ باقی آپ کے جو یہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان کا اثر اور رسوخ یہاں پہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر وہی رومن امپائرس کی اور دوسرے لوگوں کی ملی بھگت سے پھر اس آٹومن امپائر کو بھی کمزور کرنا شروع کر دیا. اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. تو آہستہ آہستہ ان کے اپنے ہی جو گورنرز تھے ان لوگوں نے بغاوتیں شروع کی، اور جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. پھر تیمور کا ذکر یہ بھی منگول کے زمانے میں ہے. تیمور جو ہے اس نے پھر آ کے یہاں تباہی مچائی تھی پورے سمجھے سینٹرل ایشیا میں، اور پھر یہ آ کے اس نے بغداد میں قبضہ کر لیا تھا. اس کے منگول نے تو اس کی آلریڈی تباہی مچائی دی تھی، اس کے بعد پھر تیمور نے بھی اس کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. ساری چیز جو مسلمانوں کی تہذیبیں تھیں، اگر آپ اس کو بگ پکچر برڈز آئی ویو دیکھیں تو بیسیکلی کچھ ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے مسلمان حکومتوں کو یوز کیا اور مسلمانوں کی جو ترقی تھی اس کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا. جتنی ان کی لائبریریز تھیں بغداد میں، جتنے ان کے عباسی دور میں ان کے جو خزانے جمع ہوئے تھے، علمی خزانے، اور سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے، اور فلاسفرز پیدا ہوئے تھے، اور بہت زبردست یعنی کہ پروگریس ہوئی تھی، ان سب کو آہستہ 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 ختم کر دیا جائے. اور 1923 میں پھر آ کے ان سب کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا تھا. اچھا اب پھر صفوید جو ہیں یہ سمجھیے وہی دوبارہ اس طرف تقریباً 1501 میں یہ انہوں نے پھر پورے ایران پہ تقریباً انہوں نے یہ شیعوں کی حکومت تھی. اور یہ بھی حالانکہ اس وقت تک جو ہے آرمینیا اور آذربائیجان ان سب پہ ان کا قبضہ تھا. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں پھر ان لوگوں نے شیعہ کو پھیلایا، اور اوپر سے جو قازقستان اور ان علاقوں میں ہے بہت ہی ظلم و ستم ہوئے اس زمانے میں بھی. اور انہوں نے بیسیکلی ان کی جو پوری دور تھا وہ کنورژن دور تھا جس میں یہ سنیوں سے شیعہ کرتے، اور یہ بہت کامیاب رہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آخر میں ظاہر سی بات ہے پھر اس طرف جس زمانے میں اب آپ دیکھیں یہ عباسی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور اسی زمانے میں تقریباً اس سے کچھ سال پہلے مغل امپائر کس طرف شروع ہوئے؟ انڈیا کی طرف. وہ یہاں سے یہ کابل وغیرہ سے یہ سارا ان کے انڈر تھا، مغل امپائر کے انڈر. افغانستان کا جو یہ والا حصہ تھا ہندو کش کا، اور یہ کشمیر، پورا پنجاب، یہ آپ کا حصہ تھا، اس کے اندر پاکستان سب کانٹیننٹ بھی پورا آتا تھا. پھر نیچے دکن کو آہستہ آہستہ انہوں نے شروع میں جو ہے سمجھے مغل امپائر آئے، بابر وغیرہ نے یہاں سے حملے کیے. اس کے بعد پھر اکبر نے سب سے زیادہ فتوحات کی انڈیا میں، تو یہ وہ مغل امپائر کا حصہ بنے. اور پھر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پھر یہ ساؤتھ انڈیا ہوا، اور ساؤتھ انڈیا کے بعد پھر اس میں کچھ علاقے جیسے سری لنکا وغیرہ نہیں آزاد ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس پر پوری حکومت کی. اور یہ حکومت ان کی جو ہے وہ ان کی حکومت بھی تقریباً 350 سال چلی. پھر جب برٹش آ گئے تو انہوں نے ان کو سب کو ختم کر دیا. اچھا اب جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آج ہم تھوڑا سا سوال جواب کا ٹائم ایکسٹرا رکھیں گے، کیونکہ یہ میں ایک اوور ویو آپ کو دیا ہے پورا
پوری مسلم امپائرس کا. اب اگلے ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے منصور کے بیٹے مہدی کے بعد ہادی، اور ہادی کے بعد ہارون رشید کا زمانہ. اور ہارون رشید کا زمانہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں مسلم امپائر میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی اور بہت زیادہ انہینسمنٹس ہوئی تھی، اور مسلمان آج تک جو ہے وہ بعض چیزیں جو انہوں نے اس وقت حاصل کی تھی اس کے اوپر رشک بھی کرتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ کس تیزی سے پھر تباہ بھی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.